رہی ہے، وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے، اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے، اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتہ چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہیں۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ۔ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے، تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے، بھائیوں کی بھی توجہ، بہنوں کی بھی توجہ، ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو، لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی، لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی، لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ایک ہاتھ دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے، میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے۔ تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر، وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا۔ اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں، نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں، کاروبار کے لیے تڑپنے والوں، بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں، بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے، جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے۔ ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا
کا حصہ اٹھا لیتا ہے. جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں, جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں, خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ. اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا, آج بھی اللہ کے در پہ ہے, قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا. اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ. کب تک غداری کرو گے, کب تک بے وفائی کرو گے, کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو, روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے, تو وہ جنگل پہنچا. جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا. یہ منظر کیا تھا دیکھ, کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے, اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے. اس نے دیکھا, اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے, یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے. اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا. جیسے یہ سوچا, فاروق اعظم نے کروٹ لی, باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا, لرز گیا, آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں, خط لایا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں, ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی, آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا, جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا. اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. سب سے بڑا ظلم گناہ ہے, گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. برگین والوں, گرد نوا سے آنے والوں, آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے, اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے. جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے, نعمت چھینی جاتی ہے. ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی, تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے, دوسرا میٹر ہے, لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں, جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے. توجہ ہے آپ کی, غور کریں گے آپ, توجہ. اذان ہوتی تھی, آپ اس کو سنتے نہیں تھے, بستر میں پڑے رہتے تھے, اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے, اذان کا ادب نہیں کرتے تھے. قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا, اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں. دیکھ, غور تو کر, جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے. دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے. مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا. اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے, کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے, ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا, تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان, میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے, میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں. اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا, کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو. اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی. پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی. مجرے ہوتے تھے, عورتوں کو نچایا جاتا تھا, لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا, آدھے آدھے لباس پہنا کر کے, اور شراب کا دور چلتا. کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے. جب قدرت نے ان کی پکڑ کی, ان بطش ربک لشدید, جب قدرت نے ان کی پکڑ, وہ بادشاہ تھے, اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں,
خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سنو، مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں، اچھا کوئی بات، آواز نہیں جاری، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف، زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا، ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے، حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے، نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی۔ اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، رسول اللہ کے امتی ہے، ذرا توجہ تو کرنا، جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے، ذرا ناشتہ تو کرا دو۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشتے میں رکھے گئے، لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو۔ اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر، تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا، اللہ اکبر، 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا، بہنوں کی بھی توجہ، جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ ہاں ہاں، کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی، روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا، نیا حوض بنایا جاتا تھا۔ جب مغلوں کی عورتیں